الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين عليهم الرضوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج توحید و سنت کے اس خوبصورت مرکز میں خداوند لم یزل کی لا ریب و بے عیب کتاب کا درس سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ رب الارباب کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ حق تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی پروردگار عالی توفیق نصیب فرمائے۔ دین کے بہت سے دروازے بند ہو چکے ہیں، راہ ہدایت پہ چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور گمراہی کے اور ضلال کے اور کفر و شرک کے اور تاریکیوں کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دین تو اس زمانے میں تقریباً اجنبی سا ہو گیا ہے، اوپرا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہونا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ ارشاد منقول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام جس دن ابتدائی مراحل میں تھا اور پھیل رہا تھا تو اس وقت بھی اجنبی تھا،
اور قیامت کے قریب بھی اسلام اور دین یہ اجنبی سا ہو جائے گا۔ ابتداً جب اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور دین کو بیان کرنا شروع کیا تو بڑی مشکلات تھیں، بڑی مخالفت تھی، ہر طرف سے طعن و تشنیع، تیروں کی بوچھاڑ، آپ پر ایمان لانے والوں کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو ریت پہ لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پہ۔ تو ابتداً بھی بڑی مشکلات تھیں، دین ایک اجنبی تھا، لوگوں کے لیے اوپری چیز تھی، اور آج بھی بالکل دین اجنبی سا ہو گیا ہے۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں یا دین کی بات کرنے والے ہیں، لوگ ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ اور ان لوگوں کو، دین بیان کرنے والوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ مصلحت کا تقاضا ہے، لب ہی سی بیٹھو، جو حق کہو گے زمانے سے دشمنی ہوگی۔ مداہن بنے رہو، پیس پیس کے باتیں کرتے رہو، ملمہ سازی کر کے اور جھوٹ موٹ بول کے گول مول مسئلے بیان کرتے رہو، تو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے، تمہارے نام کے نعرے لگائیں گے، اور تمہاری بڑی عزت ہوگی، بڑا پروٹوکول ہوگا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اگر آپ سچی بات کر دو اور حق پہ مبنی آپ بیان سنا دو تو وہی لوگ آپ کو پتھر مارنے لگیں گے، لہجے تلخ ہو جائیں گے، مزاج کڑوے ہو جائیں گے، اور بجائے نعروں کے گالیاں سننی پڑے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیوں کہ اس زمانے میں اسلام اجنبی سا ہو گیا ہے، نام لینا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو اس گئے گزرے زمانے میں ہمارا اللہ کے مرکز میں اکٹھا ہونا، اللہ کے گھر میں اکٹھا ہونا اور قرآن کی محفل میں شامل ہونا، یہ ہمارے لیے خدا کی قسم بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، کہو الحمدللہ۔ بات اصل میں یہ کر رہا تھا، اس تنزل کے زمانہ میں، اس قسمہ پرسی کے زمانہ میں، اس افراتفری کے زمانہ میں، اس گمراہی اور ضلال کے زمانہ میں ہمارا خدا کا قرآن سننا اور سنانا یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، وگرنہ ہم اس پائے کے نہیں ہیں کہ ہمیں اس منہج پہ لایا جا سکے یا ہمیں یہ اعزاز بخشا جا سکے۔ بہت گناہگار لوگ ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ قرآن مجید کی میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ذرا ان کی طرف توجہ کیجیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ 25واں پارہ سورۃ الزخرف، اور سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 37، آیت نمبر 36، سورۃ الزخرف 25واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت عظیم الشان قانون بیان کیا ہے، عالمگیر قانون، جس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی گمراہ ہو گیا، فلاں آدمی راہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے، وجہ کیا ہے کوئی معلوم نہیں۔ اللہ کا قرآن وجہ بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ جو آدمی بھی بھٹکے، اس کے بھٹکنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا ہے۔ جو قرآن سے دور ہوگا لا محالہ وہ بھٹک جائے گا، قطعی بات ہے، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری ہدایتوں کا مرکز ہے تو قرآن مجید، سارے علموں کا مرکز ہے تو قرآن مجید، ساری خوبیوں کا مرکز ہے تو قرآن مجید، سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا منبع اور مطمع نظر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے پہ احسان کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا علم دے دیتا ہے۔
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے پر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس بندے کی دنیا بھی سنوار دوں، اس کی آخرت بھی سنوار دوں، اس کو ہر لمحہ سکون میسر ہو، اس کا ایمان بھی درست ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو جو قرآن پہ چلنے والے وہ رائے ہدایت پہ آنے والے، جو قرآن کی ڈگر سے ہٹنے والے وہ گمراہ ہو جانے والے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن کی پٹڑی سے اتر جاتا ہے، قرآن کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نقیض لہو شیطانا، پھر ہم اس کے اوپر ایک مسلط کر دیتے ہیں شیطان، شیطان کے ساتھ اس کی دوستی لگ جاتی ہے، فہو لہو قرین، پھر وہی شیطان ہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں شیطان، اس کے کھانے پینے میں شیطان، اس کے بولنے اور سوچنے میں شیطان، اس کے دیکھنے میں شیطان، اس کی ساری زندگی کے معاملات میں شیطان دخل اندازی کرتا ہے۔ اور سن لو، عالمگیر قانون ہے، جس کی زندگی میں شیطان آ جاتا ہے اس کی زندگی سے رحمان نکل جاتا ہے۔ اللہ بھی چیلنج کر کے کہتے ہیں یا رحمان والے بن جاؤ یا شیطان والے بن جاؤ، جو رحمان والے ہوں گے وہ میرے ذکر سے کبھی منہ نہیں موڑتے۔ یہ پہچان ہے، جو رحمان والے ہوتے ہیں وہ رحمان کے ذکر کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اس میں انہماک اختیار کرتے ہیں، پوری توجہ اور للہیت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے اللہ نے جہاں پہ قرآن نازل کرنے کا ذکر کیا وہیں پر اپنی صفت رحمان کا ذکر کیا۔ جہاں قرآن کے نزول کا ذکر ہو رہا تھا وہاں اللہ کی کون سی صفت آئی؟ رحمان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان ہے وہ جی کون ہے؟ علم القرآن، جس رحمان نے قرآن کو نازل کر کے سکھایا ہے۔ تو جہاں قرآن کے نزول کا ذکر تھا وہاں اللہ کی صفت رحمان آ گئی۔ توجہ ہے؟ رحمان کا انسان پر احسان ہے قرآن کی شکل میں، محمد جوان کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کے نزول کا ذکر کیا وہاں اپنے رحمان ہونے والی صفت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی دے، بیگانوں کو بھی دے، ماننے والوں کو بھی دے، انکار کرنے والوں کو بھی دے، قریب آنے والوں کو بھی دے، بھاگنے والوں کو بھی دے۔ اس کو رحمان کہتے ہیں کیونکہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اس میں بڑا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو وفا کرنے والوں کو بھی دے، بے وفاؤں کو بھی دے، جو ہر ایک کو دیتا رہے، بس دیتا رہے، پوچھے نہیں، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور ایک اللہ کی صفت ہے رحیم۔ رحیم میں خصوصیت ہے، رحیم اللہ صرف قیامت کے دن ہوگا، صرف اپنوں کو دے گا، وہاں بیگانوں کا کوئی حصہ نہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کی دو صفات، ایک الرحمن، نمبر دو رحیم۔ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، مفسرین سارے کہتے ہیں رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے معنی کیا جاتا ہے الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں، ساری صفات کارسازی اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کے لوگوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ ایک آیت میں اللہ کی دو صفات کا ذکر، مفسرین معنی کرتے ہیں الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ۔ اللہ رحمان ہے، دنیا میں اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے بیگانوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنوں کو تھوڑا دیتا ہے۔ بسا اوقات، بہت مرتبہ اور اکثر
بیگانوں کو زیادہ دیتا ہے۔ موج کر لو جتنی کرنی ہے دنیا کی زندگی میں۔ آج بھی دیکھ پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں۔ کن کے قبضے میں؟ بل گیٹس کون ہے؟ کائنات کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی مالی اعتبار سے یہودی، امریکہ کا۔ تو دنیا میں اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ دشمن ہیں جو خدا کے دشمن بنے ہوئے، اللہ ان کو دے رہا ہے، بلکہ اپنوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ اور جو اللہ کے اپنے ہیں، مومن، موحد، مسلمان، ان کو اللہ تھوڑے پہ راضی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو زیادہ حصہ ہے وہ آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں۔ اللہ چاہتا ہی نہیں میں اپنے پیاروں کو دنیا دوں، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے ازل سے، جو میرے پیارے ہیں ان کو میں دنیا کی عارضی نعمتیں نہیں، آخرت کی ابدی نعمتیں دوں گا۔ دنیا کی عارضی نعمتیں نہیں، آخرت کی ابدی نعمتیں دوں گا جو نہ ختم ہونے والی ہیں، جن کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خوبصورت نعمتیں لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطرت فی قلب احد، نہ ان کے بارے میں کسی بندے کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا وہ کیسی ہوں گی، کتنی ہوں گی، مقدار کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، برانڈ کون سا ہوگا۔ دنیا میں برانڈ 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 کے پیچھے چلے ہوئے، جراب لینے جاتے ہیں اس میں بھی برانڈ تلاش کرتے ہیں، پاؤں میں ڈال دیا بابا، برانڈڈ چیز ہونی چاہیے، فلاں برانڈ کی ہو فلاں کی نہیں۔ پڑھے لکھے تھوڑے سے جو ممی ڈیڈی بننے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش اتنی سیکھ لی کہ انگریز کو پڑھانے کے لیے تیار ہے، اور عربی اتنی سیکھ نہ سکا کہ گھر کی الماری میں پڑا ہوا قرآن ہی سمجھ کے پڑھ لے۔ اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی؟ میرے دوستو ہم سب اس میں شریک ہیں، عربی کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عربیوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ سب سے پہلے میں اللہ کا پیغمبر عربی، میری وجہ سے عربیوں سے محبت کرو۔ نمبر 2، میرے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب بھی عربی میں۔ اور نمبر 3، لسان اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ لیکن مجھے انگریز سے محبت، اس کے برانڈ سے محبت، اس کے ہیئر سٹائل سے محبت، جس طرح ڈراموں میں دیکھا نوجوانوں نے بال کھڑے کیے ہوئے ایک نے ان فنکاروں کی نقل لگاتے ہیں، اغیار کی نقل اتاری، اپنے بھول گئے۔ میرے دوست یہ تو قانون ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ جو غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں اپنی نوعیت ہی کھو دیتے ہیں، اپنے ہر چیز ان سے چھن جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ایسے طوطے کو جو غیروں کی زبان بولتا ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا، وہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ اور کووں کو دیکھ، چڑیا کو دیکھ، جو اپنی زبان بولتے ہیں ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ گولڈن قانون ہے۔ انگریز کی زبان بولتے ہیں نا ہم لوگ، کیونکہ ہم ذہنی غلام ہیں۔ غلام قوموں کی علامت ہوتی ہے کسی کی نقل اتارنا، اور محمد کا غلام بن صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نقل اتارنا۔ تیری زبان بھی نبی والی ہونی چاہیے، تیرا لباس بھی نبی والا ہونا چاہیے، تیرا تکلم کلام بھی نبی والا ہونا چاہیے، تیری افکار و انظار بھی نبی والے ہونے چاہیے، تیرے نظریات بھی نبی والے ہونے چاہیے۔ غلامی اگر کرنی ہے تو اس شخصیت کی کر جس کی غلامی میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ فرق یہی ہے دنیا کی غلامی میں اور پیغمبر کی غلامی میں۔ دنیا کا غلام کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، اور پیغمبر کا غلام کبھی نظریں جھکا کے نہیں چل سکتا۔ نظریں جھکانے کا مطلب ہے غیر کے سامنے اسلام اٹھنے کے لیے آیا ہے، سر نگوں ہونے کے لیے نہیں آیا، کفر مٹنے کے لیے آیا ہے، سر بلند ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سمجھ لے اور یہی ذہن میں رکھ کے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا کر۔
اب آئیے اپنے سبق پر، من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اللہ نے قانون بیان کیا، من یعش عن ذکر الرحمن، اوے تم کہتے ہو فلاں آدمی کو فلاں نے برباد کر دیا، فلاں آدمی کو فلاں چیز نے بگاڑ دیا، فلاں بچے کو ماں باپ کے لاڈ نے بگاڑ دیا۔ نا 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 نا، اصل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ جو تمہارا ازلی دشمن ہے، اور اس کو شیطان کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ شیطان گمراہی کے راستے پہ لگاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور کن کو لگاتا ہے گمراہی کے راستے پہ؟ جو قرآن سے ہٹ جاتے ہیں۔ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر اس کا دیکھنا بھی شیطان کے کہے کے مطابق، اس کا سننا بھی شیطان کے کہے کے مطابق، اس کا کھانا بھی شیطان کے کہے کے مطابق۔ حالانکہ اگر رحمان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا، اس کو پیغمبر کی سنت پہ چلنا نصیب ہوتا، چونکہ یہ رحمان کے طریقے سے ہٹا، شیطان مسلط ہو گیا، اب اس کا کھانا بھی انگریز کے طریقے کے مطابق۔ کڑوی ہو جائیں تو ناراض نہ ہونا، اصلاح کے لیے ہوتا ہے درس قرآن، ہٹ کرنا مقصد نہیں، ہٹ کرنا مقصد نہیں۔ اللہ بچائے ایسی بیان سے ہی اللہ بچائے۔ اللہ وہ زبان ہی واپس لے لے جس میں مقصد کسی کو زج کرنا ہو یا ہٹ کرنا ہو۔ میرے دوست یہ نہیں، اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے مسلمان کا کھانا بھی انگریز کی طرح، پینا بھی انگریز کی طرح، پیغمبر کی سنت چھوٹ گئی۔ وجہ یہ ہے شیطان مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، نقیض لہ شیطانا، ہم ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، پھر وہی شیطان ہی ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرین اس کو کہتے ہیں جو ساتھ بیٹھنے والا ہو۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے پھر شیطان ان کی بغلوں میں گھس جاتا ہے۔ اور سنیے رسول مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، امام الانبیاء نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے میں دکھاؤں بھی اپنی مرضی کے مطابق۔ اس لفظ کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ دکھانا بھی اپنی مرضی کے مطابق، بری جگہ دکھائے گا، غلط چیزیں دکھائے گا، بد نظری کروائے گا، دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھنے کے اوپر آمادہ کرے گا شیطان، گالی گلوچ سننے اور سنانے پہ آمادہ کرے گا۔ وہ بولے گا شیطان ساتھ ہوگا، وہ دیکھے گا شیطان ساتھ ہوگا، وہ سنے گا شیطان ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ وہ سویا ہوگا پھر بھی شیطان ساتھ۔ لیکن جو رحمان سے تعلق مضبوط کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف 1000 عبادت گزار کو کھڑا کر دے، ایک طرف وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی ہے، جس کو نبی کے فرمان کے بارے میں معلوم ہے، وہ ایک بندہ 1000 عبادت گزاروں سے بھی شیطان کا مقابلہ کرنے میں حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے نا، شیطان تو دشمن ہے، تو اس دشمن کا مقابلہ جس طرح یہ ایک بندہ کر سکتا ہے، جس کو قرآن کی سمجھ، جس کو نبی کے فرمان کی سمجھ، یہ ایک بندہ شیطان پر ان 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ حاوی ہوتا ہے، لڑ سکتا ہے، یہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن جو صرف عبادت گزار ہیں، وہ صرف صوفی نہ بنو، قرآن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن ہتھیار ہے مسلمان کا، ہتھیار، یہ اللہ کی صفت ہے، اس سے جسمانی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، روحانی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بیمار ہے کوئی تو سورۃ تغابن پڑھے نا 41 مرتبہ، پھر دیکھ کرشمہ کیا ہے، جسمانی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ 2 رکوعوں پہ مشتمل چھوٹی سی صورت ہے 28ویں پارے میں، سورۃ التغابن۔ اگر کوئی مریض ہے جس کو ڈاکٹر حضرات لا علاج کر چکے ہیں، اس کے اوپر 40 یا 41 مرتبہ قرآن کی یہ ننھی منی صورت پڑھ کے دیکھ،
اللہ دیکھ کیسے شفا دیتا ہے۔ یقین شرط ہے، جسمانی غذا بھی، روحانی غذا بھی، دل بیمار ہو جائے، گناہوں کے پردے آ جائیں دل کے اوپر، دین سمجھنے سے انسان بالکل دور ہو جائے، تو پھر اس کو ایک مرتبہ بلا کے اللہ کا کلام سنا دیا کر۔ دیکھ تو صحیح، حضرت عمر نکلے تو تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، لیکن قرآن سنتے گئے، دل کی کایا پلٹ گئی، پھر وہی عمر نبی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ قرآن سننے کے کرشمے ہیں میرے دوست۔ میں اس لیے کہتا ہوں تنزل کے اس زمانہ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سنا رہے ہیں، اس لیے میرے دوست دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا کر۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، پھر شیطان ان کو اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرواتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ شیطان ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا لیتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹاتا ہے، وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، توجہ، کرتے گناہ ہیں سمجھتے ثواب ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ بدبخت ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، شرمندہ بھی کوئی نہیں بلکہ خوش ہے، وہ اس کو نیکی گردانتا ہے، نیکی شمار کرتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ توبہ کی امید ہی اٹھا لیتا ہے۔ توبہ کی توفیق ہی گئی، ختم، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، غلطی مانے گا تو توبہ کرے گا نا۔ قرآن کہتا ہے جو قرآن سے ہٹ گئے، شیطان سے جڑ گئے، نتیجہ یہ ہوگا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان ان کو راہ ہدایت سے روکیں گے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر بھی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، راہ ہدایت سے حالانکہ ہٹے ہوئے، لیکن پھر بھی گمان کیا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ بندہ ہو گمراہ اور اپنے آپ کو حق پر جانے، الامان والحفیظ، اللہ بچائے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ میری بارگاہ میں آئے گا، ہم فیصلہ کر دیں گے ان کے لیے جہنم کا۔ اس وقت وہ افسوس کرے گا، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ حتی اذا جاءنا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ ہمارے دربار میں آئے گا قیامت کے دن، اس وقت یہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ اے شیطان میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کے برابر فرق ہوتا، فاصلہ ہوتا، دوریاں ہوتی، میں کبھی تیرے قریب بھی نہ آتا۔ فبئس القرین، یہ تو بہت برا ساتھی ہے، برا جانشین ہے، برا دوست ہے۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو رحمان والے ہوں، برے وہ ہیں جو شیطان والے ہوں۔ تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن سے ہٹ جائے، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن سے جڑنے والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے برے لوگوں کو اپنا یار نہ بنائیے، اچھے لوگوں سے دوستی رکھیے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پسر نوح علیہ السلام روز چند صحبت بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کاف روز چند پائے نیکاں گرفت بزرگ شد۔ کاش کہ آپ فارسی سمجھتے، بڑی میٹھی زبان ہے فارسی، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں پیغمبر کا بیٹا تھا ایک، نام اس کا کنان ہے پیغمبر کا بیٹا، کس کا؟ ہاں، نوح پیغمبر کا بیٹا، وہ پیغمبر جس نے 950 سال تبلیغ کی،
اللہ کی توحید کے ترانے سنائے، وہ عظیم الشان پیغمبر جس نے اللہ کی توحید کی خاطر 950 سال دھکے برداشت کیے، گالیاں سنی، وہ پیغمبر جس نے اللہ کی توحید کی خاطر 950 سال پتھر جھیلے، مشکلات کا سامنا کیا، کس کی خاطر؟ اس عظیم الشان پیغمبر کا بیٹا تھا، نام اس کا کنان ہے، روز چند صحبت بداں بنشست، خاندان نبوت اشگم شد، چند دن برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، وہ یہ بھول گیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ سمجھنے والوں کے لیے بڑی بات ہے، چند دن بروں کی مجلس میں بیٹھا، نبوت کا خاندان گم ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا میری قدر و قیمت کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، مجھے کس ڈگر پہ چلنا چاہیے، کیونکہ اس کو بری صحبت مل گئی تھی۔ بری صحبت والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے جب اللہ کا عذاب آیا، پیغمبر کو ماننے والے بچ گئے، سگا بیٹا ڈوب گیا، اور اللہ نے دعا کرنے سے بھی روک دیا۔ میرا پیغمبر اس مشرک اس بیٹے کے حق میں میرے سامنے دعا بھی نہ کیجئے۔ بڑی سخت جملے تھے، بڑے سخت جملے ہیں۔ اللہ نے غصے کا اظہار کیا، فرمایا اعوذک ان تکون من الجاہلین، میرا پیغمبر یہ میرا دشمن بن گیا ہے، یہ شیطان والا ہے، تجھے ماننے والے رحمان والے ہیں، تو اپنی کشتی میں میرے یاروں کو بٹھائیے، دشمنوں کو دور کیجئے۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا نا 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 نا، اب یہ تیرا کچھ نہیں لگتا، تیرا وہی ہے جو تیری ماننے والا ہے، جو تیرے حکموں کی نافرمانی کرے، وہ تیرا نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں اب زبان بھی نہ کھولیے گا۔ اگر آپ نے اس کے لیے اب دعا کی میرا منع کرنے کے باوجود، اعوذک ان تکون من الجاہلین، میرا پیغمبر میں نبوت کا منصب واپس لے لوں گا اور جاہل کر دوں گا۔ کتنے بڑے لفظ، کتنے، یہ سورہ ہود ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید ہے، نبوت واپس لے لوں گا۔ پیغمبر کو اللہ نے وارننگ دے دی، اس کے بارے میں اب دعا بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ کیا ہے، میرا دشمن، شیطان کا یار ہے، اللہ بچائے گمراہیوں سے۔ تو اس لیے رحمان والے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، چند دن بروں کے پاس بیٹھا، نبوت کا خاندان گم ہو گیا اور گمراہی اس کو پکڑ کے لے گئی۔ سنیے نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، ان رجلا کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتد ولحق بالمشرکین، نبی علیہ السلام کا تھا شاگرد، اتنا قریبی مرید کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کاتب بنا دیا تھا کہ میری طرف سے خط لکھا کر، کسی بادشاہ کو دعوت اسلام دینی ہو تو خط لکھے گا، کسی کو خط لکھنا ہو تو لکھے گا، کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجنا ہے تو لکھے گا، اتنا قریبی تھا۔ لیکن چند دن عیسائیوں کی مجلس میں بیٹھا، اللہ نے ہدایت اس سے چھین لی۔ نام کیا تھا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، ہے بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ چاہتا ہی نہیں جو ایک بار صحابی بن جائے اس کے پردے فاش کر دے، اہل ذوق کی نظر، اللہ چاہتا ہی نہیں جو ایک بار نبی کی صحبت میں آ جائے دنیا میں اس کے پردے چاک کر دے۔ مفسرین اور محدثین زور لگا لگا کے تھک گئے، آج تک اس بندے کا نام معلوم نہ ہو سکا، تھا ایک ہی بندہ، پہلے اتنا قریبی ہوا کہ لکھنے لگا، خطوط لکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی کو کاتب بنا دیا۔ لیکن بری مجلس کا اثر ہوتا ہے، پیغمبر جیسی نعمت موجود تھی، قدر نہیں کی، پھر بھی دوسروں کے ساتھ یاریاں، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ مراسم، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اور لینا اور دینا، کھانا اور پینا۔ پیغمبر کی مجلس سے جوں جوں دور ہوا، فرتدہ، مرتد ہو گیا، ولحق بالمشرکین، اور مشرکوں کی صف میں جا کے مل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہدایت چھین لی، گمراہ کر دیا۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، خدا کا قرآن سامنے ہے، صحبت کا اثر ہے کہ نہیں یقین تو نبی کا فرمان سناتا ہوں جو میں نے تلاوت کیا۔ سنیے حدیث،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، توجہ صحبت کا اثر ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا درس و تدریس ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو 4 انعام دیتا ہے۔ کتنے؟ سبق آج کا یاد رکھنا، موضوع میرا قرآن ہے۔ 4 انعام اللہ ان کو دیتا ہے۔ پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پہ سکون اور اطمینان نازل کر دیتا ہے۔ جتنے پریشان ہوں، جتنے بے قرار ہوں، جتنے بے چین ہوں، بے چینیاں تو تھی میرے گھر میں آنے سے پہلے جب میرے دربار پہ آ گئے، میرا کلام سنا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ دل میں سکون اور اطمینان نازل کر دیتا ہے۔ نمبر 2 غشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دوسرا انعام، وہ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 حفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے ان لوگوں کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ چوتھا انعام ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کے ہاں جو مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ دنیا میں بیٹھ کے قرآن سننے اور سنانے والوں کا تذکرہ وہاں کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پھر انسان قرآن سے کیوں ہٹے؟ یہ ساری عظمتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ قرآن کی 4 انعام ہیں۔ سکون نازل ہوتا ہے، ایک بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے صرف سکون حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے پیسے مل جائیں، میرا کھانا پینا پورا ہو جائے، میرے بچوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، میں گھر کے اخراجات چلا سکوں، تاکہ بے قراری نہ ہو، بے چینی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں اوے لوگو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہاری ساری مشکلات کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے میرا ذکر، اور میرا سب سے بڑا ذکر ہے میرا قرآن۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں میں اطمینان آتا ہے۔ اے سی کے نیچے بیٹھنے میں کوئی اطمینان نہیں، ہیٹر کے نیچے بیٹھنے میں کوئی اطمینان نہیں، اونچے اونچے کھانے کھانوں میں کوئی اطمینان نہیں۔ اگر تمہیں سکون دلی طور پہ نصیب ہوگا تو وہ صرف میرے ذکر سے ہوگا، اور سب سے بڑا میرا ذکر ہے قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی شیر خدا حق کا ولی۔ علی کیا ہے؟ حق کا ولی، شیر خدا، فاتح خیبر، نبی کا داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اوے لوگو جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو، جب تمہارا دل کرے کہ تو اللہ سے باتیں کرے تو پھر تو نماز میں کھڑا ہو جایا کر، نماز میں کھڑا ہو کے بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ نمازی آدمی خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس سے پہلے ثنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نماز ہی سمجھ کے بندہ پڑھ لینا، خدا کی قسم کبھی گمراہی کے قریب بھی نہ جا سکے، سمجھ کے پڑھنا شرط ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے بندہ جب نماز میں ہوتا ہے، اور جب تیرا دل کرے کہ اللہ تجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کر۔ علی حق کا ولی،
شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان ہے جب تیرا دل کرے تو اللہ سے باتیں کرے نماز پڑھا کر، اور جب تیرا دل کرے کہ اللہ تجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کر، کیونکہ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو 128 مرتبہ قرآن میں، کتنی بار؟ 128 مرتبہ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، او ایمان والو، او ایمان والو، او ایمان والو۔ اور جب کبھی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو اللہ آمنو نہیں کہتا، یا ایھا الناس، اوے لوگو، اوے لوگو میری مانو، میرے پیغمبر کی مانو، میرے قرآن کی مانو، میرے انبیاء کی پیروی کرو۔ وہاں اللہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتا ہے تو اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کی محفل میں شریک ہوا کرو اور ثواب سمجھ کے شریک ہوا کرو۔ یہ ایسی محفل ہے جو بالکل ثواب سے خالی ہے ہی نہیں، اس میں آنا بھی عبادت، اس میں بیٹھنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو سمجھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت۔ واحد ایک کتاب ہے دنیا میں جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف۔ اور جو پوری سورہ فاتحہ پڑھ جائے، کتنے حروف ہیں؟ الحمدللہ یہ حرف نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلکہ لفظ بھی نہیں، جملہ ہے گرامر کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے پورا جملہ ہے الحمدللہ۔ الف حرف ہے، لام حرف ہے، ہا حرف ہے، میم حرف ہے، دال حرف ہے۔ الحمد للہ 2 لام آگے ہا، تو کتنے ہو گئے؟ 8 نو ضرب دو دا نال، 80 نیکیاں تو صرف الحمدللہ کہنے میں ہیں۔ یہ کم از کم ہے، یہ کیا ہے؟ کم از کم، زیادہ کی مقدار اللہ نے رکھی ہی نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ جس میں جتنا اخلاص زیادہ، اس میں اس کے ثواب میں اتنی زیادہ برکت۔ اخلاص پہ بات ہوتی ہے ساری۔ تو بات میں ختم کروں، میں نے اس لیے یہ عنوان شروع کیا میرے دوستو، چٹی سمجھ کے درس میں نہ ہو کہ فلاں نے کہہ دیا تو چلا جاؤں، نہ، یہ ذہن رکھ کے آ کہ یہاں جانا بھی عبادت، ایک ایک قدم پہ ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا میں نے فرمان سنایا، میری اپنی گپ نہیں ہے، گپوٹیشن تو اللہ بچاوے، سا نام دیا نہیں گپاں، ہمیں آتا ہے اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان۔ الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں، یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ 4 انعام دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والوں کو ان پہ سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے ان کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی وہ لپیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ ان پہ رحمت کرتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ وہ اچھی صحبت میں آ گئے۔ وہ کہاں آ گئے؟ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت طالع ترا طالع کنند، صحبت صالح ترا صالح کنند۔ ارے نیکوں کی مجلس میں بیٹھے گا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو نیک ہو جائے گا، بروں کے پاس بیٹھے گا تو برا ہو جائے گا۔ صحابہ کو اللہ نے اجر و ثواب جو زیادہ عطا کیا، اس کے اندر اصل وجہ یہ تھی، ان کو نبی کی صحبت مل گئی تھی، ان کو نبی کی صحبت مل گئی تھی۔ وگرنہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے، بلکہ ہم میں سے بھی کوئی نماز زیادہ پڑھ لے، کوئی تلاوتیں زیادہ کر لے، کوئی رکوع زیادہ کر لے، کوئی سجدے زیادہ کر لے، اس کے مقابلے میں ایک صحابی وہ جس کو زیادہ نمازیں بھی نصیب نہیں ہوئی، تلاوت بھی نصیب نہیں ہوئی، جہاد بھی نصیب نہیں ہوا، حج بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، دنیا کے سارے ولی اکٹھے کر لے، سارے بڑے سے بڑے نیک اور متقی علامے اور شیوخ الحدیث اکٹھے کر لے، پوری کائنات کے نیکوکار لوگ مل کے بھی ادنا سے صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو جاؤں یا جہاد کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کرنا۔ پہلے اسلام شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے، ایمان شرط ہے، پہلے مسلمان ہو جا پھر جہاد کرنا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، پھر جہاد پہ نکلا، اللہ کی شان اسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کو شان عطا کی ہے، عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ مل گیا۔ نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، حج کے موقع ہی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع ہی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں، صرف کیا ایمان قبول کیا، ادھر جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ کتنا ٹائم لگا؟ ایک دن بھی نہیں، لیکن اجر کثیرہ، اجر، کیونکہ برکت تھی نبی کی صحبت کی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اصل بات میں یہ کر رہا تھا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کا دیدار نصیب ہو گیا، ایمان کی حالت میں، گناہ معاف، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تنزل کے اس زمانہ میں، گمراہیوں کے اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم قرآن سننے اور سنانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کے لیے باعث برکت بنائے، جو زندہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل نصیب کرے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے۔ میرے دوستو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا سا جو اللہ کا گھر تعمیر کرے نا، چھوٹا سا گھر، من بنا للہ مسجدن، تنوین ہے، چھوٹی سی بھی مسجد کوئی بنائے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس بندے کو بہت بڑا محل بناتے ہیں۔ چھوٹی سی مسجد بھی بنائے کوئی، یہ تو ماشاءاللہ اتنی مقدار میں لوگ یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ اور شیوخ جنہوں نے ہمیں کلمہ اسلام، نماز، قرآن، نبی کا فرمان پڑھایا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں ان کے علم و عمل میں، صحت و عافیت میں، عزتوں میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرما، موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہم سب کی مشکلات دور کر دے۔ میرے مالک جو قرضے کی زد میں ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو نرینہ اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولاد کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔